اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جس کی میزبانی کا شرف اس ذرائع الحمدللہ رب العالمین اس ذرائع ناچیز کے حصے میں کئی برس سے آ رہا ہے۔ آج بھی جناب ہم ایک عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور جو لوگ ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، جو ہماری ویورز ہیں، جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ہم حقوق پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے والدین کے حقوق سے یہ رائٹس کا چیپٹر اوپن کیا تھا، اور جناب پھر اس کے بعد ہم نے بات کی اولاد کی حقوق، پھر ہم نے بات کی رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے، اور اب ہم بات کر رہے ہیں کل سے، یعنی کل کا جو ایپیسوڈ تھا اس میں بھی ہم نے بات کی پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، اور آج بھی ہمارا یہی عنوان ہے۔ عربی میں جناب جوار، نیبرہڈ یا پڑوس کو، ہمسائیگی کو کہا جاتا ہے، یعنی جو بات جب کی جاتی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، تو جو ہمارا ہمسایہ ہے اسے عربی میں جار کہا جاتا ہے، اور جو ہمسائی ہے اسے جارہ کہا جاتا ہے۔ کل اس تعلق سے ہم نے سیکھا سمجھا مفتی صاحب سے، بات مزید آگے بڑھی، اور جناب سورہ نساء میں 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ والجار ذی القربہ، یعنی کہ جو قرابت داری بھی جن کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے یعنی جو ہمسائیگی بھی ہے، ہمسائے بھی ہیں، اور اگر رشتہ دار بھی ہیں تو پھر ان کا جو حق جوار ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر ان کو یعنی ان تینوں پڑوسیوں کو مفتی صاحب نے کیٹیگرائز کیا جس طرح قرآن حکیم میں سمجھایا اور سکھایا گیا ہے۔ پھر بات کی جناب جو ہمارے کروٹ کے ساتھی ہیں، جو ہمارے پاس کے ساتھی ہیں، یا جو دور والے ساتھی ہیں یا پڑوسی ہیں، ان کے پھر اسی طرح سے کیٹیگوریکلی ان کے جو رائٹس ہیں وہ قرآن حکیم نے ہمیں بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور بات اتنی سی ہے کہ قرآن و حدیث پڑوسی کے اکرام پہ بہت زور دیتے ہیں۔ عائشہ راویہ ہیں ایک حدیث کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بتاتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا، مفہوم عرض کر رہی ہوں، کہ کہیں پڑوسی جو ہے وہ اس کو حق وراثت بھی نہ مل جائے، یا وہ ہمارے وراثت میں بھی شامل نہ ہو جائے۔ تو جناب جب اتنی فضیلت ہے، جب اتنی اہمیت دین دے رہا ہے، تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے، اگر ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی ایونٹ ہے جسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایسے میں ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ کیا ہمیں اپنی اس خوشی کو، اس شادی کو یا سالگرہ کی یا کوئی بھی تقریب جو ہم کر رہے ہیں اسے ملتوی کر دینا چاہیے، یا جناب اسے مؤخر کر دینا چاہیے؟ اس تعلق سے اور دیگر سوالات بھی میرے پاس موجود ہیں۔ بچے بڑا شور و غل کرتے ہیں، کبھی کرکٹ کا جنون ہوتا ہے تو کبھی فٹ بال کا جنون ہوتا ہے، تو جناب وہ جو شور و غل ہے وہ اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو اسے ایذا دے سکتا ہے۔ آج اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جو سوالات آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھریں آپ ہمیں کالز کیجئے اور ہم ان سوالات کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آج جو کالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں مکمل، مدلل اور شیریں گفتار ان دونوں کا خاصہ ہے، اور متاثر کن گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ رابعہ خان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ہماری مسکراتی رہیں، خوش رہیے۔ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ آپ کا اسم گرامی ہے عالمہ شیریں خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا لاکھ شکر۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور جناب ہماری خوش نصیبی آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں، آن ایئر، آف ایئر اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، اور آپ ہم سب کی، میری بھی اور ہم سب کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کا ہمارے پروگرام میں موجود ہونا
ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ السلام علیکم، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حق جوار کے تعلق سے، ہم بات کر رہے ہیں جناب پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہے، شادی بیاہ کا کوئی ایونٹ ہے، ایسے میں محلے میں پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، تو کیا اس صورت میں شادی بیاہ کو موقوف یا معطل کر دینے کا حکم شرع ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارا دین اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، جو دین فطرت ہے، دین محبت ہے، اور ہمیں مل بانٹ کر رہنے کی، ایک دوسرے کا احساس کرنے کی تعلیم فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم دین اور تعلیم کا یہ کمپلیٹ گائیڈنس اس طرح سے پرووائڈ کرتا ہے کہ پیدائش سے لے کر قبر تک کے تمام معاملات آپ کی زندگی کے، کہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت مطالعہ کی طرف سے کوئی آپ کے پاس آپ کے لیے تعلیمات نہ ہو، یا آپ کوئی سوال شریعت کے پاس لے کر جائیں اور آپ لاجواب واپس لوٹ آئیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دین اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور عمل کریں، تو یقیناً آٹومیٹکلی ہمارے سوسائٹی میں بحیثیت انسان اور بحیثیت معاشرہ یہ گنجائش ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کی حق تلفی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیوائن یعنی کہ لاز بنائے، ایسے ڈیوائن رولز بنائے کہ اگر اس کی رعایت کی جائے تو آٹومیٹکلی سب کی جو ہے وہ حقوق ان کو ملتے رہیں گے۔ اب اگر اسی بات کو لیتے ہوئے نارمل جو ہے وہ نارمل ڈیز میں، ابھی تو آپ نے ذکر کر دیا نا کہ فوتگی، اس کے علاوہ بھی اگر شادی بیاہ کسی علاقے میں ہوتے محلے میں، اس میں بھی خاص طور پہ جتنی تاکید شریعت کی طرف سے کی جاتی ہے رسومات کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اب چونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے تو ہم اس پہ بات تو نہیں کریں گے، لیکن ایک جو خاص ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نارمل ڈیز میں بھی جب آپ شادی بیاہ آپ کے ہوتے ہیں، گھر میں رسومات ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو خاص تاکید شریعت کی طرف سے ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری کا سامان پیدا نہ ہو، آپ اتنا احتیاط برتیں، یہاں تک کہ آپ کی شادی اور آپ محلے میں ہیں اور رات کے کافی لیٹ نائٹ بارات واپس آتی تو ڈھول باجا، آتش بازی، یہ سب چیزیں نہ کریں کہ جو سوئے ہوئے ہیں، کسی نے صبح نوکری پہ جانا ہے یا کوئی بیمار ہے، بچے ہیں رو رو کے اتنی مشکل سے سلاتی ہیں مائیں، تو ان کی تکلیف تو اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ رعایت بالکل کرنی ہے اور اس وقت اس نارمل سچویشن میں بھی خیال رکھنا ہے۔ اب عام سچویشن میں جب شریعت نے اتنی تاکید کی ہے تو سوچیں کہ جب ایک واقعی سچویشن رونما ہو جائے تو پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ پڑوسی کی بھی تو جس طرح کیٹیگری ارشاد فرمائی گئی ہے پچھلے پروگرام میں کہ بھئی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا جو پھر محلے دار ہوتے ہیں، اب دور کے، اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اب تو محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ ہم ہر کسی کی تو رعایت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ فوتگی ہوئی کہاں ہے، لیکن آپ خاص ایک ایریا لے لیں، آپ کی گلی کر لیں، آپ کا محلہ کر لیں، تو یہ لے لیتے ہیں، دو ہم مثالیں لے لیتے ہیں۔ تو اب فیملی میں ہے تو دیکھیں افضل اولا صورتحال تو یہی ہوگی کہ آپ چاہیں تو، اب کوئی شریعت کی طرف سے لازم حکم تو نہیں آیا، لیکن افضل اولا یہ کہ آپ اگر کر سکتے ہیں، پاسبل ہے تو پوسٹ بانڈ کر دیں، یہی ان کے لیے غم ساری ہوگی کہ ان کے غم میں آپ برابر کے شریک اس طرح سے ہو سکتے ہیں اس انداز میں۔ لیکن اگر نہیں کر پا رہے، کوئی مجبوری ہے بہت بڑی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب بک ہو جاتا ہے آرڈر سے، اور خاص طور پہ نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے، تو اس میں آپ پھر کوشش، دوسری ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اتنی سادگی سے کریں کہ ان کو احساس بھی نہ ہو، ان کے بھی غم میں برابر کے شریک ہوں، ان کے ساتھ جو کوآپریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور اپنے ایونٹ کی طرف بھی دھیان دے کے سادگی سے نپٹا لیں۔ بعد میں آپ نے جو رسم و رسومات کرنی ہے وہ پھر لیٹر آن جو ہے وہ چند دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد کر لے تو زیادہ افضل صورتحال اس طرح کے ڈھول باجے یا گھر میں تیز آواز سے جو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں، خرافات، اس سے بچنا چاہیے، جس سے وہ ان کی ایذا کا جو سامان۔ نارمل ڈیز میں بھی شریعت کہاں اجازت دیتی ہے ان کی، لیکن اس شادی بیاہ میں جوش زیادہ ہوتا ہے نا، میں نے زیادہ میرا مشاہدہ ہے، اس میں بھی جو نارمل جو شریعت نے اجازت جن کاموں کی نہیں دی، ہم اس کی تو بات کر ہی نہیں رہے، جو اجازت مرحمت فرمائی ہوئی جن یعنی وہ نارمل ڈیز میں بھی آپ کو، اس میں بھی آپ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو نپٹائیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر
فار ایگزامپل انہیں کرنا بھی پڑ رہا ہے مجبوری کے تحت, تو جن کے یہاں فوتگی ہو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بدگمان نہ ان سے, یعنی اتنا دل برا نہ کر لیں کہ بھائی دیکھیں ہمارے یہاں پہ فوتگی تو ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا, مے بی ان کی کوئی مجبوری ہو, آپ اپنی طرف سے انڈرسٹینڈ بھی کریں. اب دوسرا آ جاتے ہیں گلی کے پڑوس جو ہوتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی فنکشن پوسٹ پون کرنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا فیملی میں بھی ہو کر, تو آپ یہ خیال ضرور رکھیں کہ ان کے غم میں شامل ہوں, تعزیت کریں, ان کے ساتھ جو کوآپریٹ کر سکتے ہیں, جہاں آپ اپنی شادی میں اتنا خرچہ کریں وہاں تھوڑا ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر دیں, تاکہ آپ اس مومنٹ میں ان کے وہ آپ کے لیے دعا گو رہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہوئے جو تعزیت کرنے کے بعد آپ اپنا فنکشن کریں. لیکن جب آپ واپس لوٹیں تو وہی جو اگر آپ کر بھی رہے ہیں ڈھول باجا اور آتش بازی, تو ان سب کو پلیز پوسٹ پون کر دیں تاکہ ان کو یہ چیز فیل نہ ہو, اور وہ اس بات کے احساس سے بالکل جو ہے وہ خوش رہیں کہ بھئی واقعی احساس کیا ہے, یہ واقعی حق ادا کیا. اور یہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے, اگر آپ سادگی سے اپنی تقریب کرتے ہیں یا آپ اسے مؤخر کر دیتے ہیں, یا اگر ڈھول باجا اور اس طرح کے شور شرابے نہیں ہوتے, تو آپ اللہ کو خوش کر رہے ہیں. یہ نیت رضا الہی کی نیت ہوگی. رضا الہی سر فہرست. بے شک میں آپ کی سمت آؤں گی. اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں جانور پالتے ہیں, اس حوالے سے سوال ہے, لیکن ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا اللہ کا شکر ہے. بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں رحیم سے سوال کرنا چاہتی ہوں جی کہ یہ جو جوڑا بناتی ہیں بالوں کا عورت, جی جی, یہ بہت سارے عالم کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, یہ نہیں بنانا چاہیے. بالوں کا جوڑا, ٹھیک ہے جی. ہاں جی, تو اس کے حوالے سے حکم شرع کیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے, جو بینک میں اکاؤنٹ کھلواتی ہیں جس کو گولڈ اکاؤنٹ کہتے ہیں. گولڈ اکاؤنٹ, اچھا. ہاں جی, اس کا پرافر جو ملتا ہے بچوں کو, مثلا اس میں کیا یتیم بچے جو ہیں وہ اپنا پیسہ رکھ کے اس کا پرافر لے سکتے, جائز ہے یا وہ حرام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہی دو سوال ہیں آپ کے؟ ہاں جی, دو سوال ہیں میرے. شکریہ. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں رحیم یار خان سے کال کی. آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں عالمہ شیرین خان جانور پالتے ہیں, جس سے عموماً اڑوس پڑوس والے متاثر بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے بہن نے فرمایا کہ شریعت مطہرہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی فراہم کرتی ہے, اسی طرح معاشرے میں ہمیں ایسے کن امور کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک ہم بھی سکون کی زندگی بسر کر سکیں اور ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اس میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا ایک جز ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے مطلب کہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو, تو وہ شخص اپنے پڑوسی کو ایذا مطلب کہ ایذا نہ پہنچائے, ایذا نہ دے. اب اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا, اب آپ پہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مخلوق پہ مطلب کہ اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرو, اور شفقت سے مراد کہ آپ ایسے ہر فعل کو ترک کر دو جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے. ایسے ہر فعل کو ہمیں ترک کر دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے, کہ جس سے آپ کے پڑوسی کو یا سامنے والے کو تکلیف ہو. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتی ہوں. جناب ہم بات کر رہی ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے, آپ کی کالز بھی شامل کر رہی ہوں, عالمات بھی ہمارے ساتھ ہیں, مفتی صاحب آن پیپر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ہے روبینہ. جی روبینہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں جب میں نماز پڑھ رہی ہوں تو بچے چھوٹے ہیں, وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں, کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح. یہی سوال ہے بس آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک اور بات کرنی تھی کہ بھائی یہ ARYQTV پہ جی جی ARYQTV پر بس اتنی بات ہوئی, اور آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. جی شیرین خان اپنی بات مکمل تو کیجیے. آپ ہر اس فعل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہر اس فعل سے اپنے ترک کر دیں کہ سامنے والے کو تکلیف اور نقصان پہنچ رہا ہو. اسی طرح اگر ہم اپنا احتساب کریں تو ہم اپنے ہر ایک کال افعال جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, جو ہمارے پڑوسیوں کو حقوق ہے ان کی خیر خواہی کرنا, ان کی خیر کا ارادہ کرنا, تو اگر اس پہ کسی بھی طریقے مطلب کہ رکاوٹ آئی تو اس چیز کو ہم ختم کر دیں. اب بات آتی ہے پالتو جانوروں کی. اب آپ نے اپنے گھر میں جانور پالا ہوا ہے اور سامنے والا جو پڑوسی ہے, آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اب آپ اپنے جانور کو ہٹا نہیں سکتے اور وہ تو آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں آ جائیں گے, دونوں اس چیز پر راضی ہو جائیں. وہ ایسے کچھ امور اختیار کر لیں جس سے دونوں کو کوئی تکلیف نہ ہو.
سب سے پہلے یہ کہ اگر جو آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ کوشش کرے کہ آپ کے جانور کی آواز یا آپ کا جانور لائک وہاں پہ ان کے گھر نہ چلا جائے. جیسے کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنے جانور کو ایک جگہ, جیسے کہ ہم نے گھر میں ایک ایریا بنایا ہوتا ہے, ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے, وہ اپنے جانور کے لیے ہم فکس کر دیں کہ وہ وہاں سے باہر نہ جائے, ان کے گھر نہ چلا جائے. جیسے کہ دوپہر کا جو لوگوں کا سونے کا تھوڑا سا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی آپ یہ اختیار کر لیں. دوسرا یہ ہوتا ہے ہمارے جانور جیسے ہوتے ہیں, بلیاں ہوتی ہیں, ہمارے طوطے ہوتے ہیں اور ہمارے خرگوش وغیرہ جو ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ان کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں کہ لائک آپ مطلب کہ ٹرین اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جا کے کسی اور کے گھر میں گندگی وغیرہ نہ پھیلائیں یا مطلب کہ اپنے گھر سے باہر نہ جائیں, تو آپ ٹرین کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں, ہم ایک گرل ایریا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس جگہ سے نکل کے کہیں اور نہ چلے جائیں یا ان کی آواز نہ چلی جائے. تو اگر ہم یہ اقدامات کر لیتے ہیں اور بعض میں اپنے پڑوسیوں سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ان کن چیزوں سے مطلب کہ وہ ہو رہا ہے, نقصان پہنچ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو اگر ہم باہمی ایک رضامندی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اقدامات کو اپنا لیتے ہیں تو اس سے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا اور جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کرتے ہیں. تو ایک مسلمان کا یہ سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تکلیف میں مطلب کہ کم کرنے کی کوشش کرے اور اس کی لائک سکون میں آپ ہاتھ بڑھائیں. ٹھیک ہے, باعث سکون ہوئے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایذا کا سبب نہیں بننا چاہیے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ آن بی پر براہ راست موجود ہیں. مفتی صاحب, بات ہو رہی ہے نیبرہڈ کے حقوق کے تعلق سے, ان کے کیا رائٹس ہیں, ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. کل ماشاءاللہ آپ نے بڑی فکری گفتگو اس تعلق سے فرمائی تھی اور آپ نے ہمیں سمجھایا بھی تھا کہ حق جوار کیا کیا ہیں ان کے, اور قرآن و حدیث میں کتنی تاکید آئی ہے. آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ گھروں میں اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے اور پڑوس میں انتقال ہو جاتا ہے تو بہنوں نے اس تعلق سے کلام کیا, میں چاہتی ہوں کہ آپ تبصرہ فرمائیں. اور جانور, اگر آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں, کچھ پالتو جانور خاص جنہیں پالا جاتا ہے, اس حوالے سے کیا حکم شرع ہوگا اگر اڑوس پڑوس میں یعنی اڑوسی پڑوسی متاثر ہو رہے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں, جہاں تک جو ہے وہ حق جوار کی بات ہے, پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہے, تو ان حقوق کے مختلف مراتب علماء نے بیان فرمائے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا مرتبہ ہے, یعنی جو سب سے پہلے جس سے سٹارٹ لینا ہے, وہ یہ ہے کف الاذی, ان سے اذیت روکنا, انہیں اذیت سے بچانا, انہیں تکلیف نہیں پہنچانی. اگلا سٹیپ ہے حسن سلوک کرنا, لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے ان سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا, انہیں ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دینی. یہ حق جوار میں سب سے پہلا مرتبہ ہے, سب سے پہلا حق ہے. تو لہذا ہمارا کوئی بھی طرز عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے یا خلق خدا کو, چاہے ہمارے دور والے ہی کیوں نہ انہیں ہمارے کسی عمل سے تکلیف پہنچے. ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے اور ہر اس کام سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. دیکھیں, بچے ہمارے ہاں جس طرح کھیلتے ہیں, کھیلنے میں وہ اب کسی پڑوسی ہیں, ان کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس نے کسی کی جو ہے وہ گاڑی کا شیشہ توڑ دیا, بال ہٹ کرتے ہیں, پھر اس طرح ان کو وہ کرتے ہیں. اب یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کو سمجھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اب والدین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں, اور اگر پڑوسی شکایت کرے تو پھر اس پر آگے سے اسی پہ چڑھ دوڑتے ہیں, اور بچے ہیں آپ تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. حالانکہ بجائے پڑوسی کی جائز شکایت سن کر اس کا ادالہ کرنے کے, اس سے معذرت کرنے کے اور اپنے بچے کو سمجھانے کے, یہ طریقہ اختیار کرنا یہ بالکل غلط ہے. پڑوسی سے معذرت بھی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. انہوں نے ابھی سے اس چیز کی عادت ڈالیں کہ بیٹا کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, ایسی کوئی شرارت نہیں کرنی کہ جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے. وہ شرارت کہ جو لطیف ہو, جس سے کسی کو اذیت نہ ہو, جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس طرح کی شرارت بچہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسی شرارت کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو, اس طرح کی شرارتوں سے بچوں کو بچپن میں ہی روکنا چاہیے, تربیت ان کی کرنی چاہیے. لوگ جب تربیت نہیں کرتے, وہ عادتیں ان کی پختہ ہو جاتی ہیں, پھر ایسی پختہ ہو جاتی ہیں کہ بڑے ہو کر وہ جو شرارتیں تھیں وہ پہلے چھوٹی چھوٹی تھیں, بڑے ہو کر وہ اب بڑی شرارتیں کرتی ہیں. تو وہ جو شرارتیں اب ان کی کمیت بھی بڑھ جاتی ہے, کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے, اور اب انہیں سمجھانا جو ہے وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اب وہ سنتے ہی نہیں ہیں, نہ ماں کی سنتے ہیں نہ باپ کی سنتے ہیں. اب پھر ماں باپ کو بھی تنگ کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. اب اپنے گھر والے پھر اب ان کو جو ہے وہ کوسنا شروع کر دیتے ہیں, اب ایسے موقع پہ کوسنے دیتے ہیں. تو اس لیے بچپن سے ہی ان کی اچھی کوسنوں کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. بچپن سے آپ انہیں سمجھائیں, اور جب آپ انہیں دوسروں کے بارے میں اچھا سمجھائیں گی نا تو وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے بڑے ہو کے. جب آپ انہیں دوسروں کے
کے ساتھ برائی کرنے سے نہیں روک رہی تو جب ان کی عادت پختہ ہو جائے گی تو کل وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے اور ڈھٹائی کے ساتھ کریں گے. پھر بندے کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے بچوں کو اپنے بچپن میں ہی ان کو سمجھایا ہوتا کہ نہیں تکلیف نہیں پہنچانی. تو بچوں کو کبھی بھی شے نہیں دینی چاہیے. ایسا بچے کو اس طرح کی حرکت کریں تو ہمیشہ بچوں کو سمجھانا چاہیے پیار محبت سے, اور انہیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ اپنے بڑوں سے معذرت کر لو. انہیں معذرت سکھانی چاہیے بڑوں سے, تو ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے بچوں کی بھی. اور بچوں کے علاوہ بھی ایسا کوئی بھی ہمارا فنکشن ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, اس ایونٹ سے ہمارے پڑوسیوں کو اذیت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ ایونٹ دینی ہی کیوں نہ ہو. یہ تو دنیاوی ایونٹ تو دنیاوی ہے نا, دینی ایونٹ کے اندر بھی ایسا انداز اختیار کرنا منع ہے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے. اتنی فل آواز میں اسپیکر کھول دینا, اسپیکر ایسے کھول دینا کہ جس سے جو ہے وہ بیمار پڑوسی ہیں ان کے آرام میں خلل آئے, یا بیمار ہیں انہیں مزید تکلیف ہو, جائز نہیں. فقہا تو قرآن کی تلاوت تک کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے قرآن مجید فرقان حمید کے باآواز بلند تلاوت کرنے سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل آئے یا کسی بیمار کو تکلیف ہو تو وہاں پر آپ کا باآواز بلند تلاوت کرنا جائز نہیں. تو جب باآواز بلند تلاوت کرنے میں یہ احتیاط ہے تو آپ کی شادی بیاہ جو ہے وہ کہاں ٹھہرتی ہے؟ کہ یعنی وہ جو شادی بیاہ کی جو آپ کی رسومات ہیں, یہ رسومات ان میں اکثر تو خیر ویسی ناجائز ہوتی ہیں جو آج کل لوگ کرتے ہیں. جو جائز رسومات ہیں وہ جائز بھی درجہ مباح میں ہیں, زیادہ سے زیادہ مستحب بن جائیں گی حسنیت اگر آپ کریں گے بھی تو, اور اگر حسنیت نہیں ہے تو صرف مباح کے درجے تک ہی وہ رسوم رہنی ہیں. تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو عبادت محضہ ہے اس کی تلاوت کرنا, تو جو محض عبادت ہے اس کے اندر یہ تعلیم اور تلقین ہے کہ اس میں اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے کہ سونے والے کی نیند خراب ہو یا بیمار کو اذیت ہو. تو یہ جو آپ کے فنکشن ہیں ان سے تو بالکل بھی ان کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے, اور اگر اس طرح کے فنکشن ہیں تو انہیں پوسٹ پون کر دینا چاہیے. اول تو خیر ایسے فنکشنز کرنے ہی نہیں چاہیے کہ جو فنکشنز کسی کی بھی اذیت کا باعث بنتے ہوں. وہ فنکشنز کریں سادہ انداز ہے, جو شادی کا سادہ انداز میں سادہ رسوم, جائز رسوم وہ اختیار کی جائیں, ان میں کوئی حرج نہیں. اب تو اتنی خرافات بڑھ گئی ہیں حضرت کہ پتہ نہیں کون کون سے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جس میں شور و غل بھی انتہا پہ ہوتا ہے, اور نہ جانے اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور ہدایت دے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, انڈیا سے ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں بہن آپ کو. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا نام سنجر ہے, میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں, کرناٹکا سے. ماشاءاللہ. ہمارے پڑوس میں جو ہیں وہ سود پر پیسہ دیتے ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہن سنجرا, آپ نے ہمیں کال کی. اور سود پہ پیسہ دینے والا پڑوسی, اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے. مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے, میں آپ کی سمجھ آؤں گی عالمہ رابعہ خان. بچوں کا شور و غل کرنا, اور ہمارے عہد کے بچے کیسے ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں, اور بچوں کو جنون ہو جاتا ہے کوئی بھی اگر یعنی گیم ایسا ہے کہ جو سوشل میڈیا یا میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, اور اگر اس کا کوئی ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو بچے بہت زیادہ اس گیم کو لے کے ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو گھروں میں یا گھروں کے باہر اگر کوئی سڑک پہ گلی میں یا اگر کوئی بلڈنگ ہے تو اس کے کمپاؤنڈز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بڑا شور کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ بال جاتی ہے تو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایسے میں پڑوسیوں کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے. اب کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو آج کا جو دور چل رہا ہے اور اس میں جتنا بچے انڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو اس کی نسبت تو بہت کم دیکھا گیا اب کہ وہ آؤٹ ڈورس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈورس بہت زیادہ ہو گیا ایز کمپیئر ٹو, لیکن آؤٹ ڈورس بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بچوں کی آؤٹ ڈورس ایکٹیویٹیز ختم کر دیں بالکل بھی, کیونکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یعنی اسپورٹس گیمز یہ بہت ضروری ہے فزیکل ہیلتھ اور گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی ایجز میں بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں, بیٹھے رہیں گے سارا دن اور کھاتے رہیں گے, تو ایک پراپر جو ہے نا وہ ہیلتھ سسٹم نہیں ہے, کھانا بھی جنک زیادہ ہے, جنک فوڈ کھا رہے ہیں. بالکل. تو یہ دیکھیں کہ اسپورٹس گیمز و یہ سب چیزیں تو ہونی چاہیے بچوں کی, بلکہ محلے دار ہونے کے حیثیت سے سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور یکجا فیصلہ لینا چاہیے. بچوں کے رائٹس کے لیے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیں ایک کالر شامل کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی میرے 2 سوال ہیں. جی بہن سوال کیجیے. اور ایک میرا سوال ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو 1-2 منٹ کے لیے نیند آ جاتی ہے, یا قرآن پڑھتے وقت آ جاتی ہے, یا پھر تسبیح کرتے وقت آ جاتی ہے, تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس میں دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال ہے کہ میں نا میں نے ایک بچی کو دودھ پلایا, وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی, فوت ہو گئی تھی, تو ماموں کی بیٹی ہے,
اس کا جو شوہر ہے اس کی شادی کیا، کیا وہ میرا محرم ہے؟ بنتا ہے کہ میں اگر مبارک سفر پہ جاتی ہوں وہ میرا محرم ہوتا ہے؟ کوئی ماموں کا، چاچے کا بیٹا یہ محرم ہے میرے؟ تو اور اماں میری کا یہ سوال ہے کہ اماں نے پنجابی میں آپ سے 2-4 سوال کیے تھے نا، ان کے جواب دے دیں پلیز، وہ پریشان رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بھی شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی بہن. ہاں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ ضرور سب مل کر بلکہ جو ہے نا یہ ضرور کریں، اس بات کو فروغ دیں کہ بچے جو ہیں وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، ایسے ٹورنامنٹ ضرور رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بھی خود ان کے ساتھ واک ٹائم کچھ ایک ایسا وقت بنا لیں جس میں سب کی رعایت، اور سب محلے دار کو بتاؤ کہ اس میں بچوں نے اکٹھا ہونا تو شور تو ہوگا ہی ہوگا. اور اچھی بات یہ کہ کوئی گراؤنڈ مینیج کر لیں، کوئی جس طرح علاقے کا پارک بنا ہوا ہوتا ہے تو چھوڑ ہی نہیں رہے نا، سب جگہوں پہ تو بلڈنگز کھڑی کر رہے ہیں، وہیں پہ جا کر ہونے چاہیے بچوں کے بلکہ ایسا ایریا بنانا چاہیے. یہ فیور یہ ضرور ہمیں اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ایسا ایریا بنائیں جہاں پہ بچے کھیلیں اور کسی کے بھی املاک کو نقصان نہ ہو. اب اس کی بات اب دیکھیں کہ یہ تو اب نہیں، اب یہ تو بنانا تو بہت دور کی بات ہے کہ اب آ جاتے ہیں کہ جو سچویشن چلتی ہے کہ بچوں نے بالکل وہ سچویشن ہم بریک کے بعد جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ لوگ جو ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. مفتی صاحب، عالمات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. جی عالمہ رابعہ خان، اب میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گی، اپنی بات مکمل کیجیے. جو ابھی کی سچویشن دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ بات کریں کہ جب بچے کھیلنے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم سب ڈسکس کر لیں کہ یہ بچوں کے کھیلنے کا ٹائم ہے، اور یہاں پر بچہ اب ظاہر سی بات ہے کہ الگ گراؤنڈس میں بھیجنا، اور بہت دور دور جو ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ اس لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ بھائی سامنے کھیلیں، چھت سے ٹیرس سے وہ نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ گلی میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے علاقوں میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ بڑے میک شور کریں کہ وہ نگرانی کریں، تھوڑی سی تو ڈیوٹی ذمہ داری دینی ہی پڑے گی کہ بڑے میک شور کریں کہ وہ نگرانی کریں، اور ان کو بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے حد ممکن ایسے کھیلنا ہے کہ جیسے کسی کی مال کو نقصان نہ پہنچے. یہ بات تو میک شور کریں. تیسری چیز ہے کہ فار ایگزامپل اب ظاہر سی بات ہے اب کھیل کود ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو نقصان نکلے گا ہی نکلے گا. اس میں آپ دیکھا گیا سچویشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی اپنی غلطی مانتا نہیں، پہلی بات، اور دوسری بات ہے کہ لڑائی فوراً آرگیومنٹ اور دستک قربان شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو ایزی لیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو آپ کو جو ہے وہ اس میں جو بھی اس کا کیا کہتے ہیں خمیازہ ہے وہ ہم بھگتنے کو تیار ہیں، اور وہ بالکل آپ اس کو پے کر دیں ان کو، اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور معذرت بھی کر لیں، ایکسکیوز بھی کر لیں. یہ اچھی صورتحال ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہیں وہ جو ایک چیز ٹوٹی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ ان کا شور ہوتا ہے. ایسا نہ کریں. اب بچے ہیں تو شور تو ہوگا، اس سے بچوں کا بھی کانفیڈنس لوز ہوتا ہے. وہ علاقے کے باہر جا کے اب ان کا الگ شور شروع ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کتنے شور دیکھے جائیں. اپنے گھر کے اندر کھیلنے کو اگر ترجیح دے سکتے ہیں تو دیں. اس کے بعد اگر آپ باہر آپ کو کھیلنا پڑ رہا ہے، جگہ کم ہے، کچھ بھی ہے، تو تھوڑا سا بچوں کی بھی ٹریننگ اچھی کریں، لیکن پیرنٹس بھی ساتھ ساتھ نگرانی کریں، ان کو چھوڑ نہ دیں بالکل. اور نگرانی کریں گے تو حد ممکن کوشش ہوگی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. لیکن اب اگر ہو گئی ہے بمبے مجبوری ایسی صورتحال پیدا، تو اس کو گھر میں کھیلیں گے تو گھر میں بھی چیزیں ٹوٹتی ہیں نا، تو ماں باپ پھر اب کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا گیم کھیل لو. پھر آسانی کیا ہے کہ پھر ٹیبلٹ یا موبائل دے دیا، صحت متاثر ہوتی ہے، اس سے ان کی جو ہے وہ جسمانی صحت، اب گروتھ تو آپ بھول ہی جائیں. ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ کچھ غلط کانٹینٹ بھی وہاں موجود ہے. تو نگرانی تو آپ کو بہرحال بالکل کرنی ہی کرنی، گھر میں جہاں کرنی آپ وہ باہر کر لیں. لیکن جو یہ ہوتے ہیں نا توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نقصان پہنچ گیا، تو اس میں جتنا ایشو بڑے کریٹ کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک معافی مانگے، دوسرا بھی اتنا بڑا دل رکھے. بچوں پہ بھی آج ہمارا ہو گیا پروگرام، میں کہہ رہی ہوں. میں آتی ہوں شیرین خان آپ کی طرف، اور یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی کوئی تقریبات ایسی ہیں یا سماجی تقریبات اس انداز سے منعقد ہوتی ہیں کہ جس سے محلے والے کو پریشانی، کسی بھی محلے پڑوس والے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم آج کل دیکھیں، آج کل تو ویڈنگ سیزن چل رہا ہے ہر جگہ، لیکن اگر دیکھیں تو مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی بینکویٹ اور یہ جو ہال سے بک نہیں کروا سکتا ہر تقریب کے لیے. تو کچھ تقریبات وہ ایسی ہوتی ہیں وہ کاسٹ سیونگ کے لیے اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے باہر ٹینٹ لگوا کے کروا لیتے ہیں. تو وہ تو اپنا فائدہ بھی دیکھیں گے اس پہ. اگر وہ اپنی تقریبات کر رہے ہیں تو آس پاس اس کچھ امور کا خیال رکھے کہ جن کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں پڑوسی ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے.
فار ایگزامپل یہ کہ آپ وہ ٹائم ایسا ٹائم سلیکٹ کریں اپنی تقریب کا جس میں وہ کسی کا آرام کا وقت نہ ہو. اب رات کے 4 بجے تک آپ کی تقریب نہیں چلنی چاہیے, مناسب نہیں ہے. لوگ سو رہے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, کوئی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں, بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور 4 بجے آپ کے گھر سے شور آ رہا ہے, سب ایک ساتھ چیخ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. یا بڑا سا ٹینٹ لگا کے پوری گلی بلاک کر دی, اب اگر کسی کو نکلنا ہے تو وہ جا نہیں پا رہا, دونوں طرف سے آپ نے راستے بند کر دیے, تو اب کوئی بیمار بھی تو ہو سکتا ہے. دوسرا یہی تھا کہ جب آپ اپنا یہ ایسے اپنا ایونٹ رکھتے ہیں گھر پہ یا گلی میں رکھتے ہیں, تو پھر آپ اپنی مہمان آتے ہیں, ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں اتنی ساری, آنے جانے والے لوگوں کا مطلب کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. کسی نے ہاسپٹل پہنچنا ہے, کہاں پہ جانا ہے, تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ ایک جگہ پارکنگ, ایک جگہ وہ برا بھلا کہتے ہوئے گزرتے ہیں. ہاں, تو ہمارے یہاں پہ کمیٹیز ہوتی ہیں, ان سے آپ ٹائم لے لیں, ان کو بتا دیں, اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لیں, اور یہ تھوڑی بہت کمیونیکیشن اگر آپ کر لیتے ہیں سامنے والے کی تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ کمپرومائز بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے ہم سے پوچھا بھی تو ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر اپنے مطلب کہ مطلب کہ انسان کو یہ اس کا مفہوم یہ کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پڑوسی سے نا مطلب کسی بھی طریقے سے وہ شر نہ پہنچے, شر کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صاحب کالرز کے سوالات کی سمت آئیں یا آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے؟ سوالات اگر پانے کافی سارے جمع ہو گئے, کل کے بھی ہیں, آج کل کے بھی ہیں. کل کا ام ہانی بہن نے سوال کیا تھا کہ نفلی یا فرض نماز پڑھتے ہوئے اگر اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی جانب کسی کا دھیان جاتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ اگر آ جاتی ہے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے کیا؟ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. مجھے تو ان کا سوال سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس طرح تلاوت کرتے ہوئے نماز کے دوران یا نماز کے دیگر ارکان میں اگر خیال اللہ کی رحمت کا آ جائے اور اس پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جائے تو کیا ہی بات ہے. نماز میں یعنی اتنا خشوع اور اتنا خضوع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کی لو لگی ہو اور اللہ کی رحمت پر امید بندھی ہو, اور اس بنا پر بندہ بے ساختہ خوشی والا انداز اختیار کر رہا ہے, صرف مسکرا رہا ہے, تو اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نماز میں ویسے بھی اگر کوئی نماز میں مسکرائے تو صرف مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی, جبکہ آواز نہ نکلی. آواز نکلی تو پھر وہ ہنسنے میں چلا جاتا ہے, ہنسنے سے دہک سے نماز ٹوٹتی ہے, مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور یہ مسکرانا تو یہ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے خوش ہو کر بے ساختہ مسکرانا, یہ تو باعث اجر ہے. اس میں کوئی وضو کر کے کہتی ہیں کہ موزے اگر پہن لیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ گھروں پہ جو بہنیں موزے پہنتی ہیں, جی بالکل, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. موزے کے ساتھ آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں, بس یہ کہ اس موزے پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو. اور اگر جو ہے وہ موزے سے مراد یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ موزے پر مسح کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں سفر میں نہیں ہوں, حالت سفر میں نہیں ہوں, گھر پر ہوں, تو وہ جو موزے پر مسح کا حکم ہے وہ بھی مقیم بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ 1 دن رات کے لیے ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی مدت ہے. اچھا, وہ موزے پر مسح کی. لیکن اس موزے سے مراد جو ہے وہ دبیز موزے ہیں, یہ عام جرابیں جو ہوتی ہیں, کاٹن یا یہ جو نارمل جرابیں نہیں ہیں, موٹے جو چمڑے کے جو ہوتے ہیں وہ موزے. یہ کہتی ہیں کہ رمضان میں انہوں نے 6 روزے رکھ لیے ہیں, اس کے بعد کے روزے نہیں رکھے ہیں اور اب ان کو قضا کرنی ہے. اب نمبر ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا ہو, لیکن یہ قضا تو کرنا چاہتی ہیں, ان کی انٹینشن ہے, لیکن یہ پریگننٹ ہیں اور یہ نہیں کر سکتی, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ نہیں کر سکتی تو رکیں گی. انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ میں جو ہے ان روزوں کا کوئی فدیہ یا کفارہ دے سکتی ہوں, وہ کیا ہے فدیہ یا نماز؟ ان روزوں کا آپ فدیہ یا کفارہ نہیں دے سکتی, کیونکہ یہ جو آپ کا عذر ہے یہ عارضی عذر ہے, اور یہ عذر زائل ہونے والا عذر ہے. اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کریں گی, جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو اس وقت آپ جو روزے آپ کے ذمے میں تھے قضا, وہ روزے آپ ادا کریں. آپ کفارہ یا فدیہ نہیں دے سکتی. کفارہ یا فدیہ ہوتا ہے شیخ فانی کے لیے, اتنا بوڑھا کہ اب اس میں طاقت رہی نہیں روزے رکھنے کی اور اب امید بھی نہیں کہ طاقت آئے گی, یا کسی کو ایسا مرض لاحق ہو کہ اس مرض کی بنا پر روزہ رکھنا درست نہ ہو, روزہ اس میں ضرر کرتا ہو اور وہ مرض جو ہے وہ لا علاج ہو, ایسا کوئی موذی مرض کسی کو خدا نہ خواستہ لاحق ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ فدیے کی اجازت ہے. آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں فدیے کی اجازت نہیں. انڈیا سے بہن نے پوچھا پڑوسی اگر سود پہ پیسے دیتا ہو تو کیا اسے تعلق داری رکھی جائے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سود پر پیسے دینا ہو یا اور کوئی کبیرہ گناہ, یہ جو کبیرہ گناہ جو لوگ کرتے ہیں نا انہیں ہماری شرعی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے. فساق اور فجار کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے حوالے سے ہمارے ہاں 2 طرح کے طرز عمل ہیں اکابر کے, بزرگوں کے. ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, سماجی مقاطعہ کیا جائے, ان سے سلام کلام ترک کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اس بات سے تنگ آ کر اپنے معاملات سدھار لیں, نیکی کی طرف آ جائیں. یا اگر نہیں سدھارتے تو دوسرے لوگ ان کی دیکھا دیکھی, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں, دوسرے اسی طرح کے معاملات میں مبتلا نہ ہو جائیں. ایک طرز عمل یہ ہے اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. دوسری طرف دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ اگر یہ ان سے حسن سلوک میں یہ امید ہو کہ حسن سلوک کریں گے تو اس
صورت میں یہ تائب ہو جائیں گے, اپنا جرم چھوڑ دیں گے, اپنا گناہ چھوڑ دیں گے, تو اس صورت میں حسن سلوک سے پیش آنا بہتر ہوتا ہے, قطع تعلق درست نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو طرز عمل ہے, کس طرز عمل سے ان کی اصلاح کی امید ہے. اگر جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ سے اصلاح کی امید ہے تو آپ اس پر عمل کریں, اور اگر جو ہے وہ حسن سلوک سے امید ہے یہ کہ وہ اپنا کبھی عمل ترک کر دیں گے, سود وغیرہ کا کام چھوڑ دیں گے, تو پھر آپ حسن سلوک سے پیش آئیں. لیکن اگر دونوں ہی صورتوں میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اصلاح کی امید نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ خود اس سے بچیں, آپ ان سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ یہ نماز پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھتے وقت انہیں نیند آ جاتی ہے, یا تسبیح پڑھتے وقت بھی نیند آ جاتی ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں نماز میں تو خیر ایسا کہ ایک رکن اگر اسی حالت میں گزر جائے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے. اچھا. اور جو ہے وہ جہاں تک وضو کی بات ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ غفلت والی نیند ہے, اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر کوئی ایسی حیت ہو کہ اس حیت کے اندر غفلت نہ ہوتی ہو, یا اس حیت میں اعضاء کی پوزیشن ایسی ہو کہ اس میں وضو ٹوٹنے کا, ری وغیرہ خارج ہونے کا کوئی امکان نہ ہو, تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹا کرتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ وضو کر لیا کریں. ماموں کی بیٹی کو ان بہن نے دودھ پلایا تھا, اس کا شوہر کیا ان کا محرم ہوگا؟ ماموں کا اور چاچی کا بیٹا کیا ان کا محرم ہوگا؟ کہہ رہے ہیں ماموں کا بیٹا, چچا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا محرم نہیں ہوتا, چچا کا بیٹا محرم نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو ماموں کی بیٹی کو انہوں نے دودھ پلایا ہے, اس کا شوہر ان کا محرم ہوگا؟ ماموں کی بیٹی کو دودھ پلایا ہے, اس کا شوہر جو ہے ان کا محرم نہیں ہوگا. رضاعت کا تعلق صرف اسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا شوہر محرم نہیں ہوگا. اس کے جو دیگر لوگ ہیں جیسے یہ اس کا شوہر ہے وہ محرم میں شمار نہیں ہوگا. اچھا. ایک اور بہن نے سوال کیا, روبینہ نے, نماز پڑھتی ہیں بیٹا یا بچی آگے آ کے بیٹھ جاتی ہے, نماز ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں اگر وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو صرف چھوٹے بچے کے سامنے آ کر بیٹھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. آپ سائڈ پر ہو کر جو ہے وہ سجدہ ادا کر لیں, اپنی نماز جاری رکھیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بینک میں گولڈ اکاؤنٹ کھلوایا ہے, اس کا پروفٹ یتیم بچے اپنے پیسے, اچھا اس کا پروفٹ یتیم بچے لے سکتے ہیں اور گولڈ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ اولڈ اکاؤنٹ ہے. اچھا اولڈ اکاؤنٹ ہے. اولڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ کھولتے ہیں. اچھا. تو بہرحال یہ جو بینک کنونشنل بینک میں اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس پہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ سودی ہوتا ہے, وہ ربا کی بنا پر ناجائز ہوتا ہے. اس کا پروفٹ یتیم بچے نہیں رکھ سکتے, کوئی بھی نہیں رکھ سکتا, کسی کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا. جوڑا جو خواتین بناتی ہیں اس جوڑے میں نماز ہو جاتی ہے, وہ جوڑا کون سا ہے کہ جس میں نماز نہیں ہوتی؟ کچھ اس طرح. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڑا جو باندھنا ہے نا, جوڑا باندھنے میں اگر ستر کی رعایت ہو رہی ہو, بال ظاہر نہ ہو رہے ہوں, تو نماز تو ہو جاتی ہے ہر صورت میں. لیکن جہاں تک ممانت کی بات ہے, ایک کی ممانت ہے, دوسرے کی جات ہے. جوڑا باندھنے کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ ہے سر کے اوپر باندھنا بال اکٹھا کر کے, اور ایک ہے گدی پر باندھنا. جو گدی پر جوڑا باندھا جاتا ہے جو خواتین باندھتی ہیں, اس جوڑے کی اجازت ہے. جو سر کے اوپر کر کے ایسے جوڑا باندھتی ہیں, اس کی حدیث میں ممانت آئی ہے, اور جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید فرمائی گئی ہے, بختی اونٹوں کی کوہانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یہ جوڑا منع ہے, اس جوڑے سے ہم منع کرتے ہیں سر کے اوپر باندھنے سے. سر کے پیچھے کی طرف, گدی کی طرف جوڑا باندھنے کی اجازت ہے, پیچھے کی طرف باندھا جا سکتا ہے. لیکن نماز بہرحال دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے اگر کور ہو تو. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. میں نے کوشش کی اب تک کے تمام سوالات شامل کرنے کی. اگر کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں, اور کوشش یہ کروں گی کہ اگر اس نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں وہ لیفٹ اوورز شامل کر لیے جائیں. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.